السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے، اگر دل میں حب صحابہ نہیں ہے تو کلمہ سنانے کی کوشش نہ کرنا، صحابہ کے در کی غلامی سے ہٹ کے نبی کو منانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کی سیرت ہے معیار ایمان، صحابہ کی صورت ہے معیار ایمان، صحابہ کے ایمان کا انکار کر کے علی کو بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ راضی خدا پہ، خدا ان پہ راضی، وہ سچے تھے مومن نمازی وہ غازی، صحابہ بنا تم نبوت کے در پہ کسی طور آنے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھ لو، صحابہ کو پڑھنا ہے قرآن پڑھ لو، یا مومن کے ایمان کا وجدان پڑھ لو۔ باروز محشر کل کسی بھی امر میں بہانے بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ صحابہ لگے جو عدیم اس سفر میں لگا دو، لگے جو عدیم اس سفر پہ لگا دو، یہ دنیا کے ہر ایک بشر کو بتا دو۔ صحابہ کا دل میں اگر بغض ہوگا تو جنت میں جانے کی کوشش نہ کرنا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج میرا دل چاہتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کروں۔ آپ اس گرمی کی شدت کے عالم میں صحابہ کی محبت دل میں رکھے ہوئے آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب تشریف فرما ہوں، مسجد کے ادب کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ آپ نیچے تشریف فرماؤں، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا ہے وہ نیچے تشریف فرماؤ، نیچے بیٹھ جائے۔ آپ جو اب آپ باہر کھڑے ہیں وہ بھی جو صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی محبت دل میں رکھے ہوئے صرف صحابہ کی محبت کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں،
وہ آپ اندر تشریف لے کر کے آ جائیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے سارے یار اعلیٰ ہیں۔ بولو میرے نبی کے سارے یار ہیں۔ ذرا توجہ رکھیں، میرا دل چاہتا ہے میں ایک خوبصورت گلدستہ آپ کے سامنے پیش کروں، ٹائم میرا ہونی شروع ہویا ہے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ، باقی کٹیچ گیا اللہ خیر کریں ہیں تو تسی ذرا اچھی محبت نال اپنے جاگندہ ثبوت دیو میرے نبی دے سارے یار اللہ۔ بولو میرے نبی دے سارے یار، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سارے اصحاب آلہ ہیں، میرے نبی کے وفادار آلہ ہیں۔ آؤ یاروں میں کہا کرتا ہوں، جتنا بڑا استاد ہوتا ہے اتنے بڑے پھر شاگرد بھی ہوا کرتے ہیں۔ آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف دیکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات آلہ ہے، اور آپ کی صرف ذات آلہ نہیں، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پینا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی امانت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا حسب بھی اعلیٰ ہے، آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کی عبادت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ریاست بھی اعلیٰ ہے، آپ کا قیام بھی اعلیٰ ہے، آپ کا رکوع بھی اعلیٰ ہے، آپ کے سجدے بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی دعائیں بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی کمبلی بھی اعلیٰ ہے، آپ کا کمبل بھی اعلیٰ ہے، آپ کا لباس بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی گفتار بھی اعلیٰ ہے، آپ کے اعمال بھی اعلیٰ ہے، آپ کا بولنا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا رونا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا مسکرانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا آنا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا جانا بھی اعلیٰ ہے، آپ کا رب کبریا کا نبی ہونا بھی اعلیٰ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ جس چیز کی نسبت پھر میرے نبی کی طرف ہو گئی اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا، جیسے میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے۔ آج بھی یہ قانون ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے شیخ سدیس کے پیچھے نماز پڑھی، ہم نے مکہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ارے ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے نبیوں کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے میرے نبی اونچی نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی، اور توجہ میری طرف، میرے نبی دے سارے یار اونچی بولو، سارے یار آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار آلہ۔ آؤ میرے نبی کے تمام اصحابہ کرام میں سے وہ جو پھر میرے نبی کے 1400 میرے نبی کے یار جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے، وہ سارے کے سارے تمام صحابہ کرام میں سے آلہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیعت رضوان والے کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ یہ دیکھیے نا، میرے نبی نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا ہے، افواہ پھیلا دی گئی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے تمام یاروں میں اعلان کر دیا میرے یار عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آج تم کہتے ہو یہ لوگ دیوانے ہیں، یہ ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں۔ میں تانوں اپنے نبی دے ایک یار کی قیمت دساں، اپنے نبی
نبی دے ایک یار دا مول دساں میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے میرے نبی فرماندے نے یارو آؤ میرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو میں عثمان غنی دے لہو دا بدلہ لینے میرے نبی فرماندے نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے جائیں گے یہ ہاتھ میرے نبی کا میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر صدیق اکبر کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر فاروق اعظم کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت شیر خدا کا ہاتھ عرض کرتے آقا میں نے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ڈالیں گے آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائیں گے اے گجرانوالہ کے باسیوں یہ منظر پہلے کبھی آپ نے اس انداز سے سنا نہ ہو تو پھر انداز محبت کا عالم کا آپ کا بھی جدا ہونا چاہیے یہ دیکھو نیچے میرے پیغمبر کا ہاتھ اوپر 1400 میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ حضور فرماتے ہیں ہاذا ید عثمان یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں کائنات کے پروردگار نے جب یہ منظر دیکھا نیچے میرے نبی کا ہاتھ اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ کائنات کے شہنشاہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے میں نے کہا آج بھی یہ قانون پایا جاتے اگر کوئی بندہ مارا ہو اس کے ہاتھ کے اوپر اس کی پیشانی پر اور اس کے کندھے پر کوئی پنڈ کا چودھری اپنا ہاتھ رکھ دے بہت بڑا مفتی اور علامہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے لوگ کہتے ہیں نہیں اسے کچھ نہ کہنا اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر مفتی کا ہاتھ ہے اس کے اوپر علامہ کا ہاتھ ہے میں نے بھی کہا اور کائنات کے بدترین انسان میرے نبی کے یاروں کی توہین کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے ید اللہ اگر آواز زیادہ ہے تو اسے کم کر دو سمجھ آنی چاہیے آواز تنگ نہیں کرنی چاہیے اگر زیادہ ہو تو اسے بتا دینا اس بھائی کو ٹھیک ہے نا یہ بیٹھے آپ ڈرائیونگ کر رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اور دسو نہ میں آکھنا تسی قیمت لائیے تسی محبت دا اظہار کیتا اگلا جملہ آکھنا میں تھلے میرے نبی دا آتے اتے 1400 میرے نبی دے یاراں دا آتے اتے رب کبریا دا آتے میں آخنا یہ بک کرن آلیا تیرے اندر اتنی جرت ہے کہ نبی دے ہاتھ دے وچوں رب کبریا دے ہاتھ کے درمیان سے صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھا اور یہ محفوظ ہی بڑے ہیں آؤ 1400 میرے نبی کے یار آلہ ہیں آئیے حضرات گرامی قدر اللہ کو میرے نبی کے یاروں سے بڑا پیار ہے یہ 1400 آلہ پھر ان 1400 اصحاب میں سے وہ جو بدر میں شامل ہوئے احد میں شامل ہوئے بدر والوں کے لیے بھی اللہ نے اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر کے عرش سے دیکھا اللہ نے اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم اور میرے نبی کے یارو آج کے بعد تم جو کچھ مرضی کرو میں نے جنت تمہارے نام کر دیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے میں نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ تمہیں عطا کر دیے ہیں پھر ان 313 صحاب میں سے وہ جو 10 عشرہ مبشرہ میرے نبی کے یار جن کو میرے نبی نے ایک ہی مجلس میں زبان نبوت سے جنت
کی بشارت دی. آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. سبحان اللہ. اور میرے نبی دے یاراں دے نال جنت دا نام کڈا سونا لگدا ہے. میں تے آکھنا اللہ نے جنت میرے نبی دے یاراں دے نام کر چھڈیے. جنت جگیر صحابہ دیے، اللہ نے جنت دی رجسٹری صحابہ دے نام کر چھڈیے. اور اللہ نے اعلان کر دیتے اے بعد وچ آون والیو اگر تسانو بھی جنت چاہیے میرے نبی دے یاراں دے پیچھے پیچھے آندے جاؤ. جب میرے نبی کے یار جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تمہیں ساتھ لے کر کے پہنچیں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو جنت پکی ہے. کہو جنت پکی ہے. اور آؤ اللہ کو بڑا پیار ہے صحابہ سے. جب بھی صحابہ پر بات آئیے رب کبریا نے خود صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. میں صرف آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر اترنے والا رب کا قرآن ہے. اللہ نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کی نبوت کا اعلان کر دیا گیا، دعویٰ کر دیا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ نے صحابہ کی جماعت کو پیش کیا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں والذین معہ، وہ جو حضور کے ساتھی ہیں، وہ جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں. دلیل کے طور پر صحابہ کی معیت کو پیش کیا، صحابہ کو پیش کیے. صحابہ کا انداز دیکھیے نا کہ صحابہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ، مصیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ، پریشانی میں صحابہ نبی کے ساتھ، تنگ دستی میں صحابہ نبی کے ساتھ، پتھر کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ، پتے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں. اللہ نے معیت کا ذکر کیے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر کسی نے دلیل دیکھنی ہو تو میرے نبی کے یاروں کو دیکھ لو جو ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کی صفات کو بیان کیا. کہا اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں نرم ہیں. جاؤ کائنات کے لوگوں، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے 2 قبیلے میرے پیغمبر کی نبوت سے پہلے موجود تھے، لیکن ان کے درمیان جھگڑا، ان کے درمیان لڑائی، کائنات کی کوئی طاقت ان کو آپس میں ملا نہیں سکی. لیکن جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیے، ایک غلام اوس قبیلہ سے آیا، ایک غلام خزرج قبیلہ سے آیا ہے. یہ میرے نبی کے غلام جب بنے انہوں نے آپس میں صلح کر لیے، آپس میں بھائی بھائی ہیں. کافروں کے لیے سخت ہیں اور اتنے سخت ہیں حضرت فاروق اعظم بدر کے قیدیوں کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کر کے کہتے ہیں آقا میرا دل یہ چاہتا ہے میرے خاندان والوں کو میرے حوالے کیجئے. فاروق اعظم کی تلوار اپنے خاندان والوں کی گردنوں کو تن سے جدا کرے گی. صدیق کے رشتہ دار صدیق کے حوالے کیجئے. اتنے سخت ہیں کافروں کے لیے، اتنے نرم ہیں آپس کے اندر. پھر اللہ کہتا ہے تراہم رکعن سجدا، تم میرے نبی کے یاروں کو دیکھو گے کبھی یہ رکوع میں ملیں گے کبھی یہ سجدوں میں ملیں گے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور یہ جو سجدے کر رہے ہیں، یہ جو رکوع کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. ان کی عبادت انہوں نے زمین پر اتنی کر ڈالی ہے کہ ان کی عبادت کے اثرات ان کے چہرے پر نظر آتے ہیں. ان کی عبادت کا نور ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود. اللہ کہتا ہے ومثلہم فی التوراۃ، میں نے ان کی مثالیں تورات کے اندر بیان کر دیے. سنو گجرانوالہ کے باسیوں، اللہ ابھی صحابہ دنیا میں آئے نہیں، ابھی صدیق دنیا میں تشریف لائے نہیں، ابھی فاروق اعظم دنیا
میں آئے کوئی نہیں، ابھی حضرت حیدر کرار تشریف لائے نہیں، اللہ نے ان کے آنے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے اپنے نبی کے یاروں کی تعریف پہلے تورات میں کر ڈالی ہے، پہلے انجیل میں کر ڈالی ہے۔ آج یہ عظمت صحابہ کی بات فاروقی نہیں کر رہا، عظمت صحابہ کی بات یہ ثانی صاحب نہیں کر رہے، عظمت صحابہ کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رب کبریا نے حضور کی آمد سے پہلے تورات کے اندر میرے نبی کے یاروں کی تعریف پہلے سے کر ڈالی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ قرآن کی زبان سے آپ کو حضور کے یاروں کی تعریف سناؤں، اور آؤ پھر مجھے خصوصی طور پر حکم ہوا ہے جب بھی حضور کے یاروں کی عزت پر بات آئی ہے تو بولنا ہے تو رب کبریا بولنا ہے، اور آؤ نا دیکھیے تو صحیح نا آپ کی اور میری امی جان صدیقہ کائنات عتیقہ کائنات کون کون امی عائشہ صدیقہ کائنات امی عائشہ عتیقہ کائنات امی عائشہ عفیفہ کائنات امی عائشہ عالمہ کائنات امی عائشہ مفسرہ کائنات امی عائشہ محدثہ کائنات امی عائشہ معلمہ کائنات امی عائشہ مفتیہ کائنات امی عائشہ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کی ماں نہیں ہے، وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہیں، ان مومنوں کی مائیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ میں بیٹا، امی عائشہ بولو میں بیٹا، امی عائشہ بولو میں بیٹا، امی عائشہ بولو میں بیٹا، امی عائشہ رب کعبہ کی قسم ہے یہ حلالی بیٹھے ہیں، وہ حرامیوں کی ماں کوئی نہیں، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ حلالیوں کی ماں ہے۔ میری اماں جان پر تہمت لگا دی گئی، کئی دن گزر گئے وحی کا نزول نہیں ہوا، میرے نبی بڑے پریشان ہیں۔ آپ کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ایک مشورہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، اور یار عمر تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ تو بتائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس نے کروایا، کس کی مرضی کے ساتھ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کسی اور نے نہیں کروایا، جبریل آیا تھا تصویر لے کر کے آیا تھا، میرا نکاح عائشہ صدیقہ کے ساتھ رب کی مرضی کے ساتھ ہوئے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوئے، انتخاب کائنات کے پروردگار نے کیے۔ پھر حضرت فاروق اعظم بولے عرض کرتے آقا اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا۔ آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اے میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی جوانی پاک۔ فاروق اعظم نے یہ بول زمین پر بولے، اللہ نے قرآن دے کر کے جبریل کو بھیج دیا، جبریل آ گیا، جو بول فاروق اعظم نے بولے وہی بول جبریل قرآن بنا کر کے لے کر کے آ گیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، کہنے دیجئے نا کہ جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو چھوٹا بچہ بولا، جب آپ کے اور میرے
میری اماں جان پر تہمت لگی تو رب سچا بولا، پھر میں اپنی اماں جان کی عظمت میں کیوں نہ کہوں کہ امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، اے تجھے کسی اور کا گھر نہیں ملا، تو جب بھی بات کرتے میرے پیغمبر کے حرم پہ بات کرتے، میرے پیغمبر کے لباس پہ بات کرتے، کسی یہودی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی سکھ کی بیوی پر بات نہیں کرتا، کسی مجوسی کی بیوی پر بات نہیں کرتا، اے میرے پیغمبر کے لباس پہ بات کرتے، میرے پیغمبر کی عزت پہ بات کرتے، لیکن میرے پیغمبر کے اماں جان کے، اماں صدیقہ کے یہ روحانی بیٹے ابھی موجود ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اے اماں، ہم جب تک زندہ ہیں تیری عزت کا دفاع کر کے چھوڑیں گے، پھر مجھے کہنے دیجئے امی عائشہ، 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 امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ اور آئیے آخری بات توجہ میری طرف رکھیے، جب بھی صحابہ کی عزت پر بات آئی ہے، بولا ہے تو رب کبریا بولا ہے، صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے، بولو صحابہ کا دفاع پورے، آخری 5 منٹ نے تو انہوں پتہ ہے 5 منٹ یہ میرے نہیں ٹوڑے نے، ٹھیک یہ تسی بڑے سکون نال بیٹھے ہو تو گرمی ہیں گفتگو علماء کر رہے ہیں تو تسی ریلیکس بیٹھے ہو، میں دل چاہنا ہاں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ٹوڑا نہ بھی صحابہ دے دفاع دے وچ لکھ دیتا جائے، ٹھیک ہے جن انشاءاللہ ہے کہو انشاءاللہ۔ علماء نے یہ بات نقش کر دی ہے، علماء کہتے ہیں اگر بندہ بڑا گناہگار ہے لیکن صحابہ میں دل میں صحابہ کی محبت ہے، جب دعا کرے نا تو اللہ سے کہہ دیا کرے اللہ گناہگار بڑا ہوں لیکن تیرے نبی کے یاروں کی محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ کی محبت جس دل میں ہو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سنو کائنات کے لوگ، علماء نے لکھا ہے جس بندے کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، امام زہری فرماتے ہیں ارجو اللہ یناقش اللہ الحساب، میں امید رکھتا ہوں اللہ اس بندے کا حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ 5 منٹ آپ نے مجھے پتہ لگے کہ آپ صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، بولو یہ جو سارے کے سارا دین ہے، اس دین کا دفاع کس نے کیا ہے؟ بولو دین آپ تک پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ نہیں اونچی بولیں پتہ لگے، دین آپ تک پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ قرآن آپ تک پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، آپ نے 40 سال کا عرصہ گزارا، آپ نے کبھی کسی مجلس میں بھیڑ میں آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، آپ غار میرے رب کی عبادت میں رہے، لیکن جب اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے، اب آپ اللہ کے نبی بن چکے، اب آپ اللہ کے رسول بن چکے، اب میرے سہنے نبی کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا گیا ہے، اب میرے نبی کی ہر ایک عادات دین بن رہی ہے، میرے نبی چلتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی اٹھتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی مسکراتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی روتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی بولتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی چپ رہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے نبی بدلہ لیتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے نبی معاف کرتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے نبی میدان میں
آتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ اب میرے نبی کی ایک ادا جو ہے وہ دین بنتی چلی گئی ہے، ایک قرآن کی آیت میرے نبی کے قلب اطہر پر اترتی چلی گئی۔ اب قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے قلب اطہر پر اتر چکے ہیں۔ اب یہ سارے کا سارا دین میرے نبی کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اب بات یہ ہے، اب یہ جو سارے کے سارا دین ہے، اب اسے محفوظ کیسے کیا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتے، کیا کسی کیمرے کے ذریعہ سے، کیا کسی کمپیوٹر کے ذریعہ سے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے، اور میرا سوہنا نبی، میں تجھے ایسے یار میں نے تجھے عطا کیے ہیں جو آپ کی ایک ادا کو محفوظ کرتے چلے جائیں گے، آپ کی ایک ادا کو نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ سنو کائنات کے لوگوں، پھر میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کی ایک ادا کو نوٹ کرتے چلے گئے۔ آپ نے جیسے نماز پڑھی صحابہ نے نوٹ کر لیا، آپ جیسے مسکرائے ہیں صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ جیسے روئے ہیں صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ جیسے چلے ہیں صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ پر اترنے والے قرآن کی آیات صحابہ نے محفوظ کر لی، آپ کی ایک حدیث صحابہ نے محفوظ کر لی، آپ کا ایک جملہ صحابہ نے محفوظ کر لیا، آپ کی ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر لی ہے۔ یہاں تلک کہ یہ میرے نبی کے دیوانے ایسے ہیں، ایک شخص میرے نبی کے یار نے دیکھا میرے نبی کا بٹن مبارک پہلا کھلا ہوا، انہوں نے ساری زندگی پھر بٹن مبارک اپنا بند نہیں کیا، ساری زندگی کھلا رکھا۔ ایک صحابی نے دیکھا آپ کدو کھا رہے، کدو کو پسند کرتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے کدو کھانا شروع کر دیا۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ نے لہسن کو کھانا پسند نہیں کیا، اس نے دوبارہ کبھی لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر چل رہے ہیں، اچانک سے اتر پڑے، چل کر کے واپس آئے، پھر سواری پر سوار ہوئے، پھر چلنے لگے۔ سوال کیا گیا آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اس لیے کیا، کام کوئی نہیں تھا، بس میرے نبی نے ایسے کیا، میں نے اپنے نبی کی سنت پر اسی طرح عمل کر دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت اسود کو بوسہ دینے لگے، کہا تجھے بوسہ کبھی نہ دیتا اگر میرے نبی تجھے چوم کر کے نہ گئے ہوتے۔ میرے نبی کی ایک ادا، میرے نبی کی تلواریں، میرے نبی کے گھوڑے، میرے نبی کا آنا، میرے نبی کا جانا، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا مسکرانا، میرے نبی کا قیام، میرے نبی کے سجدے، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی شرافت، میرے نبی کی صداقت، میرے نبی کے یاروں نے نوٹ کر لی ہیں، اور اتنی نوٹ کی ہیں کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے پیغمبر کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کا تصور بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی سوچ بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی فکر بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کا انداز بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی جماعت بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کے نمازی بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کے غازی بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کے اعمال بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی صورت بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی سیرت بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کے کردار بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی تلواریں بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے پیغمبر کی جوانی بن گئے۔ اللہ کے نبی پر اترنے والا سارا دین صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن اترا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، اور کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین تمہارا ہے صحابہ، یہ دین تمہارا ہے، میں نے یہ دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ صحابہ وہ دین لے کر کے پھر چل دیے ہیں، اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کیا، دین آپ تک پہنچایا ہے، پھانسی کے پھندے پر جھول گئے، دین آپ تک پہنچایا ہے، رب کعبہ کی قسم کلمہ توحید آپ تک پہنچایا ہے۔ آج اگر کوئی صحابہ کی عزت پر بات کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں تم صحابہ پر تان کیوں کرتے ہو، صحابہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین سے ہے۔ میں جب دین پر وار کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ کھڑے رہتے ہیں، جب
جب میں اسلام پر وار کرتا ہوں صحابہ سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ بدلنے لگتا ہوں صحابہ کھڑے نظر آتے ہیں، جب دین بدلنے لگتا ہوں صحابہ کھڑے نظر آتے ہیں، جب توحید پر ڈاکہ مارنے لگتا ہوں صحابہ سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، جب میں نبوت کو امامت میں بیچنا چاہتا ہوں صحابہ سامنے نظر آتے ہیں، جب خلافت کی ترتیب چینج کرنا چاہتا ہوں صحابہ کھڑے نظر آتے ہیں، جب اذان بدلنا چاہتا ہوں صحابہ سامنے کھڑے نظر آتے ہیں، جب 40 پاروں والے قرآن کی بات کرتا ہوں صحابہ سامنے نظر آتے ہیں۔ مجھے صحابہ دین تک پہنچنے نہیں دیتے، جدوں میرا بس نہیں چلتا ادوں میں صحابہ تے تان کرنا، صحابہ تے بہتان لگانا۔ اور میں نے کہا کائنات کے غلیظ ترین انسان یہ میرے نبی کے سکھائے ہوئے ہیں، یہ میرے نبی کے پڑھائے ہوئے ہیں، یہ میرے نبی کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ جب بھی دین پر بات آئی صحابہ دین کے پہرے دار رہے۔ میں نے کہا جیسے صحابہ دین کے دروازے پر پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کی عزت کے دروازے پر پہرے دار ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آج مجھے بھی لوگ کہتے ہیں فاروقی صاحب آپ کو صحابہ کے علاوہ بات کوئی نہیں آتی، آپ صحابہ کرتے ہیں، آپ کو کوئی عنوان نہیں آتا۔ میں نے کہا یارو سچی بات ہے، مجھے صحابہ کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ میرا جینا بھی صحابہ کے لیے، میرا مرنا بھی صحابہ کے لیے۔ میں تو یہ التجا کرتا ہوں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے لوگ میرا تعارف بتائیں، یہ وہ جا رہا ہے جو صحابہ کی صدائیں لگایا کرتا تھا۔ جب میں قبر میں پہنچوں اللہ پوچھے من ربو کا، فرشتے سوال کریں رب کون ہے، میرا دل چاہتا ہے وہاں پر بھی یہی جواب دوں، میرا رب وہ ہے جو صحابہ کا پروردگار تھا، میرا نبی وہ ہے جس نبی کے غلام صحابہ تھے۔ کل قیامت کا دن ہو اللہ پوچھے کیا لے کر کے آئے ہو، عرض کروں ربا کوئی نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں، لیکن جب صدیق کی عزت پر بات آئی میں نے صدیق کی صداقت پر پہرا دیے، امی عائشہ کی عزت پر پہرا دیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو آپ سے بھی التجا ہے، کھڑے ہوئیے اپنے نبی کے یاروں کی عزت کا دفاع کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی کے یار اس ملک میں لوارث کوئی نہیں ہے، اہل الحدیث اہل سنت یہاں پر موجود ہے، ذرا بول کر کے بتائیے جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور صحابہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ ذرا پکار کر کے کہو آپ تک دین پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، آپ کی رسالت کے گواہ صحابہ، آپ کی طہارت کے گواہ صحابہ، آپ کی دیانت کے گواہ صحابہ، آپ کی امانت کے گواہ صحابہ، آپ کی شرافت کے گواہ صحابہ، آپ کے حسن کے گواہ صحابہ، آپ کے جمال کے گواہ صحابہ 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 صحابہ۔ اور اسے بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے تشکیر صحابہ ہیں۔ اور دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہے۔ میرے بعد جو کوئی نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ اور عقل کے مارو تم ہم سے مت جھگڑو، اور عقل کے مارو تم ہم سے مت جھگڑو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔